کیا تھے؟ تو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسجد نبوی میں پیچھے نماز بھی پڑھ رہے. پھر آپ اصول بناؤ کہ ایک چیز ثابت ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ تو یہ عقائد خوارج کے سب سے پہلے خارجی فرقہ پیدا ہوا تھا اور انہوں نے دونوں مسلمان گروہ کو کافر قرار دیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، یہ خارجی گروہ تھا. گو کہ اگر آپ نہیں ہو مگر وہ اثر تو آ جائے گا اس بات میں، کیونکہ جب ایک فعل کو دیکھ رہے ہو شرع پھر ظاہر کو دیکھتے. اگر آپ اس بات پر ہم آتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ والا طبقہ ظاہر اس طرح، تو پھر یہ ظاہر کے ادھر جا رہا ہے. تو وہ آپ کو آپ کے دشمن ہیں. انسانیت کا دشمن ابلیس، چاہے کافر ہو یا مسلمان. یہ جو اولئک کالانعام بل ھم اضل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں ایک راز یہ ہے کہ ادب نہیں ہوتا ان میں. کیا نہیں ہوتا؟ یہ بے ادب ہوتا ہے، یعنی ان میں تمیز نہیں ہوتی ہے ماں باپ کی بڑوں کی، جیسے جانور کے اندر نہیں ہے. جانوروں کے اندر یہ تمیز نہیں ہوتی ہے کہ اس کی ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے. بڑا ہوتا ہے. یہ خصلت کس کے اندر ہے؟ تو ہمارے اللہ معاف فرمائے. ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 4. تو موجودہ دور میں کیونکہ جب صاحب عقل پر یہ چیزیں شروع ہو جائے تو یہ جادو ہے، اور عالم جو ہے یہ عقل سلیم رکھتا ہے. کیا رکھتا ہے؟ تو موجودہ دور میں 3 چیزوں میں ایک تفریق پیدا کر دی آپ کے اندر. اگر علت پہ آ جاؤ تو متفق ہو، اور اگر اصطلاح پہ آ جاؤ تو جدا ہے. حاکم، صوفی اور عالم، یہ چیدہ لوگ ہوں گے جن میں صدیوں میں پیدا ہوں گے کہ کسی ایک کے اندر یہ ساری خصوصیات موجود ہو. باقی زمانے کے حساب سے یہ جدا ہی چلے گا. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ واحد وہ شخصیت تھے جو صحابہ کے بعد پیدا ہوئے جن کے اندر یہ خصوصیات موجود تھی. اس کے علاوہ کسی حاکم کے اندر یہ چیزیں موجود آپ ثابت نہیں کر سکتے، سوائے ایک کے جس کی قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اور امام محمد المعروف امام مہدی. اور وہ آئیں گے. آئے نہیں ہے، آئیں گے. کیا؟ تو بات یہ کہ تفریق کرو کس نے کس کو بگاڑا. ابتدا سے لے کر آؤ. خارجی میں اور روافظ میں کیا فرق ہے؟ خارجی حضرت علی کے دشمن ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھی دشمن ہے. اور اس دور کے جو رافضی تھے وہ حضرت علی سے محبت کرتے تھے، یعنی ان میں محبت ہے. ایک چاہنے والا، ایک نہ چاہنے والا. جو چاہنے والا ہے وہ روافظ ہوئے اور جو نہ چاہنے والا تھا وہ خارجی ہوئے. ابھی تو یہ اصطلاح فٹ ہو گئی ہے، حالانکہ اصطلاح نہیں تھی. اس وقت 2 گروہ ہوا کرتے، ایک شیعان علی، شیعان امیر معاویہ، اور ان دونوں کی سازش سے ان کو ٹکرایا گیا. ان دونوں نے سازش کی. یہ خارجی تو بعد میں ہو گئے، انہوں نے ٹکرا دیا ان کو آپس میں. خارجی کیا تھے؟ جنہوں نے سب سے پہلے خروج کیا. وہیں سے یہ طبقہ شروع ہوا. تو تم ایک بات یہ لو کہ حضرت صحابہ کا دور ہے اور تقوی کا دور ہے جس میں اسلام غالب ہے. کیا ہے؟ کچھ تو یار عقل کر لو، اتنی بڑی بڑی تاریخیں پڑھتے ہو.
اس دور کے اندر 90,000 مسلمان شہید ہو گئے، 12,000 شہید ہو گئے. تو آپ نے جو عقیدہ بنایا یہ عقیدہ غلط ہے کہ ولی کو علم غیب نہیں ہوتا. گویا آپ یہ سمجھتے ہو، گویا شہید ہے. غلط فہمی سے مسلمان جب لڑے گا اور دونوں مخلص ہوں گے تو شہید ہی کہلائے گا. تو آپ نے کیا کہا؟ تقوی 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 برحق. کیا یہ متقیوں کا دور نہیں ہے؟ کیا ان متقیوں کے دوروں میں سازشیں نہیں ہوئی؟ کیا حضور کے دور میں منافقین نہیں تھے؟ ان حقائق کا آپ انکار کر سکتے ہو، اور جو اس حقائق کا انکار کرے وہ حضور کا منکر ہے. پہچان لو اس کو. اور اگر وہ مسلمان ہے تو اس پہ جادو چل گئے کفار کا. دونوں طرف سے نقصان تمہارا ہی ہوگا. اوپر رہو یا نیچے رہو. مگر وہ تو صحابہ تھے، اللہ نے ان کو بصیرت عطا فرمائی تھی. اور مومن ایک سوراخ سے صرف ایک ہی دفعہ ڈسا جا سکتا ہے. کیا؟ فوراً صلح ہو گئی.